اس ایپیسوڈ کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں سلطان اوران اور ان کے سپاہی شہنشاہ سردار کے سپاہیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی سلطان اوران کی نظر شہنشاہ پر پڑتی ہے اور اسے پکارتے ہوئے کہتے ہیں شہنشاہ، اور اپنے قدم کو بغیر روکے اس کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ شہنشاہ یہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس بار تمہاری ضد تمہیں موت کے منہ میں لے جائے گی اوران، اور اس کے بعد سلطان اوران کو جال میں پھنسانے کے لیے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ شہزادی اسپوچا سلطان اوران کو دیکھتی ہے جو شہنشاہ کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ کہتی ہے تم کہاں جا رہے ہو اوران، اور اس کے بعد وہ بھی ان کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ کارا خلیل یہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے اوران سردار غدار کے پیچھے گئے ہیں۔ علاؤالدین سردار بھی ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آوچی اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں اسے روکو۔ تبھی سپاہی علاؤالدین کے سامنے آ جاتے ہیں۔ علاؤالدین ان سے کہتا ہے اب انتقام لینے کا وقت ہے، بزدلوں جلدی آؤ۔ اس کے بعد ہم شہنشاہ کو دیکھتے ہیں جو بھاگتے بھاگتے جنگل کے بیچوں بیچ رک جاتا ہے۔ تبھی سلطان اوران وہاں پر پہنچتے ہیں اور تیزی کے ساتھ سانسیں لیتے ہوئے کہتے ہیں مجھے لگا کہ تم میرے بابا کے ساتھی ہو، میں نے اپنی روٹی تمہارے ساتھ بانٹی، میں نے اپنی بہن تمہارے بیٹے کو دی، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ شہنشاہ سلطان سے کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ رک جاؤ، میں نے تمہیں ایسا ہونے کو کہا، لیکن تم اپنے لالچ میں اندھے ہو گئے۔ تمہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ تم کتنے کمزور ہو، اور دوسری طرف تمام بیلک کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تم نے ریاست کو پاتال کے کنارے تک پہنچا دیا۔ سلطان اوران غصے کے ساتھ یہ سنتے ہوئے کہتے ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ تم میری ریاست کو بچاؤ گے؟ ہاں کیا تم مجھے دھوکہ دے کر میرے تخت چھین لو گے؟ یہ سنتے ہی شہنشاہ کہتا ہے ہاں میں کروں گا، اور یہ کہتے کے ساتھ اپنی تلوار کو نکال لیتا ہے۔ تبھی شہزادی اسپوچا بھی پیچھے سے پہنچ چکی ہوتی ہے۔ شہنشاہ مزید کہتا ہے میں ریاست کو تمہاری اس متکبرانہ ذہنت سے بچاؤں گا جو سمجھتی ہے کہ سلطنت پوری دنیا کے خلاف کھڑی ہے۔ سلطان کہتے ہیں جب میدان جنگ میں میرے سپاہیوں کا خون بہایا جا رہا تھا کیا تم ریاست کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ میرے شہیدوں کا خون تمہارے ہاتھوں پر ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم سلطان بن سکتے ہو؟ شہنشاہ کہتا ہے اگر میں نے تمہیں نہ روکا ہوتا تو تمہاری لالچ کی وجہ سے ان میں سے ہزاروں سپاہی مر چکے ہوتے، لیکن یہ ختم ہو چکا ہے، تمہارے غرور کے ساتھ تمہاری حکومت بھی ختم ہو گئی ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں شہنشاہ کے سپاہی جو چاروں جانب سے آ کر شہزادیہ اسپورچا اور سلطان اوران کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے شہزادیہ اسپورچا سلطان سے کہتی ہے یہ بہت زیادہ ہیں اوران۔ سلطان اوران شہنشاہ سے کہتے ہیں تم میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ ایک مرد کی طرح میرا سامنا کر سکو، لیکن مت بھولنا یہ سپاہی جنہیں تم دھوکہ دے کر یہاں لائے تھے تمہیں نہیں بچائیں گے۔ شہزادی اسپورچا خوف کے ساتھ دیکھتے ہوئے اوران سے کہتی ہے اوران ہم ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ یہ دیکھتے ہوئے سلطان اوران شہنشاہ سے کہتے ہیں بات یہیں ختم نہیں ہوگی، اور یہ کہنے کے ساتھ سلطان اوران شہزادی اسپورچا کے بازو کو پکڑتے ہیں اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام سپاہی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شہنشاہ پیچھے کھڑے ہو کر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے بغیر کسی مشکل کے اس کی زندگی کا خاتمہ کرو۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں اندریاس اور ڈیفنے کے سپاہی جو حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ خاتون نسو سے کہتی ہے نسو تم باقی لوگوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ نسو کہتا ہے یہ ٹاور میری عزت ہے فاطمہ خاتون، میں تلوار چلانا تو نہیں جانتا لیکن تیر چلا سکتا ہوں۔ تبھی ان دونوں گروہوں کے درمیان تلواریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈیفنے دور کی جانب کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور مسکرا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیفنے تیر کی مدد سے فاطمہ خاتون پر نشانہ لگائی کھڑی ہوتی ہے اور ساتھ ہی میں کہتی ہے دیکھتے ہیں کہ فاطمہ تمہارے لیے کتنی قیمتی ہے فلاویوس۔ یہ کہتے ہی ساتھ وہ اپنے تیر کو چلا دیتی ہے اور تبھی ہم دیکھتے ہیں تیر سیدھا فاطمہ خاتون کے بائیں بازو پر جا لگتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے فلاویوس فوراً فاطمہ خاتون کے پاس جاتا ہے۔ موقع دیکھتے ہوئے اندریاس بھی آگے بڑھنے لگتا ہے۔ فاطمہ خاتون فلاویوس سے کہتی ہے ہم مزید مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تبھی اندریاس وہاں پر پہنچتا ہے اور فلاویوس کو پکارتا ہے۔ فلاویوس فاطمہ سے کہتا ہے پیچھے ہٹو۔ اندریاس فلاویوس سے کہتا ہے تم نے برسوں اس دن کا خواب دیکھا تھا فلاویوس۔ فلاویوس کہتا ہے آخر کار وہ دن آ ہی گیا، چلو دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ کافی دیر لڑائی دیکھنے کے بعد فاطمہ خاتون اور فلاویوس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنے زیادہ سپاہیوں کے ساتھ لڑنا کافی مشکل ہے۔ تبھی وہ نسو سے کہتی ہے نسو اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد جنگل کے اندر ہم سلطان اوران اور شہزادیہ اسپورچا کو دیکھتے ہیں جو مسلسل بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک کھائی کے کنارے پہنچتے ہیں جہاں مزید آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی دوران شہنشاہ اور ان کے سپاہی بھی وہاں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ شہنشاہ اوران سے کہتا ہے بھاگو اوران بھاگو، تم اپنی موت کی طرف بھاگ رہے ہو۔ سلطان اوران ان لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں بدماشوں کا ایک گروہ، تو تم ہمیں چٹان کے کنارے لے آئے؟ ہاں؟ شہنشاہ کہتا ہے تم دونوں کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سلطان اوران کہتے ہیں میں یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن تم غافل سوچو کہ میری گرفت سے کیسے بچو گے۔ شہنشاہ سلطان اوران سے کہتا ہے اپنی تلواریں چھوڑ دو۔ شہزادیہ اسپورچا یہ دیکھتے ہوئے کافی خوف کھاتے ہوئے کہتی ہے اوران ہم پھنس گئے ہیں،
اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ سلطان شہزادی اسپورچا کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ گیدڑ جو عقاب کے پروں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اڑ سکتے ہیں۔ شہزادی اسپورچا کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ سلطان کہتے ہیں میں کہتا ہوں ایک بار مجھ پر بھروسہ رکھو۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں سلطان اوران شہزادی اسپورچا کے بازو کو پکڑتے ہوئے نیچے کھائد کے اندر کود جاتے ہیں۔ شہنشاہ اور ان کے سپاہی جو بس یہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اسی دوران آفچی اور اس کے سپاہی وہاں پر پہنچتے ہیں اور شہنشاہ سے کہتے ہیں علاؤ الدین اور اس کے آدمی پیچھے ہٹ گئے ہیں میرے حضور۔ شہنشاہ کہتا ہے اس کی باری جلد آنے والی ہے۔ اوران نے خود کو مار لیا، وہ اور اسپورچا اس چٹان سے کود گئے۔ آفچی کہتا ہے تو پھر وہ مر گئے؟ اس پر شہنشاہ کہتا ہے شاید نہیں۔ اس کے بعد ہم علاؤ الدین سردار کارا خلیل اور ان کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو سلطان اوران اور شہزادی اسپورچا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ایک سپاہی بھاگتے ہوئے علاؤ الدین کو پکارتا ہے اور کہتا ہے میرے وزیر شہنشاہ صاحب کے سپاہی بھی ہمارے سلطان کی تلاش میں ہیں، وہ اب بورصہ لینے جا رہے ہیں۔ علاؤ الدین کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ علاؤ الدین کہتے ہیں ہم ان سے پہلے اپنے سلطان کو ڈھونڈیں گے اور ان غداروں سے پہلے بورصہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ خلیل اور عبد الرحمن سے کہتے ہیں خلیل، عبد الرحمن، تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہمارے سلطان کو تلاش کرو گے، ہم جائیں گے اور بورصہ کو ان غداروں سے بچائیں گے۔ یہی اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔